پورا ڈاکومنٹ میں نے پڑھا، ایک تو اس میں بہت جگہوں پہ وہ کنفیوژن نظر آتا ہے جو کہ ٹرمپ صاحب کا خاصا ہے. بیسکلی وہ وہی والی پالیسی جو ہے وہ پیش کرتا ہے، یعنی کہ امریکہ کو ایک تو پہلی بات جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک امپورٹنٹ انڈسٹریل اکنامک سافٹ پاور وہ بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ریسورسز میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آگے ہو. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے ایک ویسٹرن ہیمسفیئر کا ذکر کیا، یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ اب اس کی دلچسپی جو ہے وہ ویسٹرن ہیمسفیئر یا دنیا میں جہاں امریکہ کے انٹرسٹ ہے وہاں تک ہے. اب ویسٹرن ہیمسفیئر میں ان کا جو ایک اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ نام نہیں لیا لیکن انہوں نے ہلکے سے کہا ہے کہ باہر کے ملک جو ہیں وہ آ کے لیٹن امریکہ میں انویسٹ کر رہے ہیں، پولیٹیکل کنیکشنز ہیں وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے اس کا اشارہ چائنا سے ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارا زون آف انٹرسٹ ہے. اور وہ مونرو ڈاکٹرن پلس کی بات کر رہے ہیں، لیکن مشہور مونرو ڈاکٹرن جس میں لیٹن امریکہ اور اس کے جو سمندر اور دریا ہیں ان کو امریکن لیک سے تشبیہ دی گئی تھی. تو اس کو یہ آگے کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہو کہ وہ جو بے آف پگز کا آپریشن ہوا اور وہ جو کیوبن میزائل کرائسس تھا، اس میں یہی تھا کہ اس زمانے میں سوویت یونین جو تھا اس نے کیوبا میں آ کے اپنے میزائلز کیے تھے، نصب کیے تھے، جو کہ پھر بڑی ایگریسولی تب جان ایف کینیڈی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے پش بیک کیا. ٹرکی اور گریس میں جو میزائلز تھے امریکن وہاں نصب کیے، جس کی وجہ سے پھر ان کی گفتگو ہوئی اور پھر سوویت یونین نے کیوبا سے ودرا کیا اور انہوں نے پش بیک کیا ٹرکی اور گریس سے. تو اب یہ بات کر رہے ہیں مونرو ڈاکٹرن پلس کی. ویسٹرن ہیمسفیئر لگتا یوں ہے کہ ٹرمپ صاحب کی نظر میں دنیا اب ڈیوائڈ ہوگی. ویسٹرن ہیمسفیئر ان کا ہے، ایسٹرن ہیمسفیئر وداؤٹ سیئنگ سو چائنا کا ایک ایریا آف انٹرسٹ ہے، اس میں یہ زیادہ گھسنے کی کوشش نہیں کریں گے. پیس ویس کا انہیں ذکر کیا ہے، مڈل ایسٹ کا انہیں ذکر کیا ہے. چائنا سے گفتگو کرنے کی انہوں نے بات کی ہے. اب جہاں کنفیوژن لگ رہا ہے نا رضا، وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی چائنا سے امپروو کرنے ریلیشنز، گفتگو کرنے کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ انڈیا کے حوالے سے پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ جی انڈیا سے ٹریڈ ریلیشنز اور انڈو پیسفک میں رول پلے کرے، اس کی بات پھر سے ہو رہی ہے، پھر سے کر رہے ہیں. بلکہ وجہ کی بات یہ ہے کہ اس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں پاکستان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. مڈل ایسٹ کا ذکر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ماڈرنائز ہو رہے ہیں، دہشت گردی ایکسٹریمزم کو پیچھے دھکا دیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے. رائٹ. یورپ کے ساتھ تو کچھ اس کو ساتھ لے کے بھی چلنے کو تیار ہیں، لیکن کچھ خفا بھی لگ رہے ہیں کہ بھئی ریسورسز کریں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیٹو میں نان یورپین فورسز کا وہ ذکر کر رہے ہیں. اب یہ کیسے کب کیوں کر مٹیریلائز ہوگا، تو بہت سارے ابہام ہیں اس پالیسی میں. بٹ بیسکلی ان کا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے. ایک تو وہ بہت جنگیں لڑنا نہیں چاہ رہے، امریکہ کو سافٹ پاور جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں. یورپ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا کنفیوزڈ ہے، اور اس میں ان کو انویسٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے سیکیورٹی میں. اور وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی جرمنی رشین گیس بھی لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. جی ہاں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یورپ کے ساتھ ہمارے پرانے ایک تو ہسٹوریکل ایموشنل ٹائز ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں.
اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان ٹائز کی وجہ سے ہمیں یورپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سینٹرل ہیمسفیئر ہے جس پہ میں زیادہ ان کی، جس میں یورپ ہے، جس میں ان کی یوں کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے، زیادہ ویسٹرن ہیمسفیئر کی وہ بات کر رہے ہیں۔ رائٹ. تو عائشہ، یہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ مزید تبدیلی ہوگی؟ کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے تعلقات جو ہے وہ ماضی کے مقابلے میں تو بہت بہتر ہوئے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ بھی جو پہلے ایک ہم دیکھتے تھے بائیڈن اور اس سے پہلے بھی کہ انڈیا کو ایک اسٹریٹجک اور ڈیفنس پارٹنر کے طور پر دیکھا جاتا تھا اگینسٹ چائنا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی دکھائی دیتی ہے. کمرشل ٹائز پہ بہت فوکس ہے، اور انڈو پیسیفک آپ نے ذکر ہی کیا. تو یہ رضا میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ ڈاکومنٹ پڑھ لیں، کیونکہ اس میں تو ذکر ہے کہ جی ہمارے ٹائز ہیں اور انٹرسٹ ہیں، کمرشل انٹرسٹ ہیں، کمرشل ریلیشن ٹریڈ میں ہم بنا کے رکھیں گے نہ کہ بس یہی تو دلچسپی ہے نا، یہی تو ابہام ہے۔ ایک طرف دھمکیاں دیتے ہیں کہ بھئی رائس پہ ٹیرف لگائیں گے کیونکہ ڈمپنگ کر رہا ہے رائس کی انڈیا، دوسری طرف اپنے ڈاکیومنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ اور کمرشل ٹائز رہیں گے ہیں، اور انڈو پیسیفک میں ہم ویژولائز کرتے ہیں کہ انڈیا رول پلے کرے گا۔ میرے خیال میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف ٹرمپ صاحب ہیں جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں اور کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی بیوروکریسی ہے جو کہ زیادہ سین ہے، لانگ ٹرم تھنکنگ کر رہی ہے، اور وہ چیزیں جو کہ امریکن انٹرسٹ میں ہے اس کو اس ڈاکیومنٹ میں لے کے آئے ہیں، لیکن ایکچولی پالیسی کہاں جائے گی؟ میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ اس ڈاکیومنٹ میں کہیں بھی پاکستان کا سوائے ایک لائن بلکہ آدھی لائن جس میں انہوں نے کہا جی میں نے بہت جگہوں پہ پیس کروایا، انڈیا پاکستان کے درمیان کروایا، اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن جہاں ایک جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ریسورسز، نیچرل ریسورسز وغیرہ، کہ ایک سیکشن ہے بلکہ افریقہ پہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایڈ شیڈ والی ریلیشن شپ سے نکل کے اب ہم منرل ریسورسز میں کہ انویسٹ کریں گے، بیسکلی منرل نکالیں گے افریقہ سے، ایڈ شیڈ نہیں دیا کریں گے، جنگیں ظاہر ہے رکوائیں گے۔ بیسکلی انٹرسٹ ان کا یہی ہے کہ جہاں سے ریسورسز، نیچرل ریسورسز دنیا بھر میں نکلتے ہیں، تو ایک ڈائریکشن ہے ہماری اور امریکہ کے پھر اس ریلیشن کی، ریئر ارتھ منرل، کاپر مائن وغیرہ وغیرہ اس کے حوالے سے، لیکن ہمارا ابھی اس ڈاکیومنٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈیفنس ڈیلز بھی کرو، جہاز بھی خریدو، جو کہ انڈیا کب سے انکاری ہے ان کے جہاز خریدنے سے، اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو اچھا اس ڈاکیومنٹ پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی ہماری ڈیفنس کیپیبلٹی اور ہمارے جو ویپنز ہیں وہ باقیوں کے ویپن سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ وہ مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی نظر جو ہے وہ چائنا یا یورپ سے کمپیٹ کر رہے ہیں دیٹ وے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کاسٹ ہے نا امریکن ویپنری کی، وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انڈیا نہیں لینا چاہتا ان کے جہاز۔ سعودی عربیہ نے F-35 آرڈر کر لیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو کون سی جنگ لڑنی ہے؟ تو جن نے ایکچوئل کانفلکٹ دیکھنی ہے، رائٹ اور رانگ، ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا، لیکن ایک کانفلکٹ میں ہمارے ساتھ ادھر ادھر تو انگیجڈ ہے نا، تو اس بالکل. کے لیے وہ ڈپینڈنٹ سورس آف پروکیورمنٹ چاہیں گے، نہ کہ امریکی سورس آف پروکیورمنٹ۔ سو بات یہ ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب دنیا میں ہر جگہ یا سودا خریدنے میں دلچسپی ہے یا سودا بیچنے میں ہے، اور ان کو یہ بہت ایک مسئلہ ہے کہ چائنا اکنامکلی، ٹریڈ وائز اس کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بہت دنیا میں بڑا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو رسپونڈ کیا جائے۔ پھر انہوں نے جیسے مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہا کہ جی
وہاں جو ہے پہلے آئل کی ڈپینڈنسی تھی، لیکن اب نیٹ ایکسپورٹر امریکہ سب سے زیادہ ہو گیا. انفیکٹ جو اس ڈاکومنٹ میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جب سعودی فرما روا آئے تھے تو ایک تو ظاہر ہے غزہ پہ ان کی گفتگو ہوئی ٹرمپ صاحب سے، لیکن ایک اور چیز پہ ہوئی. سعودی عربیہ اور گلف کے بہت ملک جو ہیں ان کے دلوں میں پریشانی بھی ہے، کیونکہ ابھی ان کے ہاں آلٹرنیٹیو اکانومیز ابھی اسٹیبلائز نہیں ہوئی ہیں. ابھی بھی ان کی ڈپینڈنسی آئل پہ ہے، اور یہ جو ڈرل بیبی ڈرل کا نعرہ ٹرمپ صاحب نے لگایا تھا اس کی وجہ سے آئل پرائسز نیچے جا رہی ہیں، جو کہ ان کی اپنی جو ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اکانومیز کو، نئے انفراسٹرکچر بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے پھر پیسے کم پڑتے ہیں. تو یہ ایشو در ایشو ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب ظاہر ہے اپنے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں. ہمارے بالکل. ساتھ دیکھیں پاکستان کے تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو 1.2 یا 1.5 بلین کا ایگزم بینک ان کا جو ہے اس کا لون ہے، یہ یاد رکھیں یہ لون ہے، گرانٹ نہیں ہے. جی. اس کے علاوہ تو یوں ہمیں کوئی خاص کچھ ابھی تک دیا نہیں گیا، کوئی ایسے ویپنز نہیں آئے. ہمیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے اس ریلیشن شپ میں، ظاہر ہے غزہ کے حوالے سے ہے یا مڈل ایسٹ کے اوور آل مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سٹیبل اگلے 3 سالوں میں کتنا سٹیبل ریلیشن شپ یہ رہتا ہے.